اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے پکار سن لی اللہ اور اس کے رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو خود بھی زخم لگ چکے تھے۔ یہ یعنی غزوہ احد کے اندر کئی لوگوں کے قریبی رشتہ دار بھی شہید ہوئے، غم کی کیفیت تھی، واضح فتح شکست میں بدل گئی، حتیٰ کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے، خون کا ایسا فوارہ چھوٹا کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی۔ ایسی صورتحال میں خالد بن ولید جو کافروں کی طرف سے آئے تھے، ان کا تو ارادہ تھا کہ مسلمانوں کی اس جمعیت کو کچل دیا جائے، لیکن ابو سفیان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم نے چونکہ بدلہ لے لیا ہے بدر کا، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کیونکہ مسلمان پہاڑ کے اوپر پناہ لے چکے تھے، یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے تو ان کا بھی نقصان ہوگا، تو وہ وہاں سے چل دیے۔ پیچھے کتنے مسلمان شہید ہو چکے تھے، غم کی کیفیت تھی۔ نبی علیہ السلام چونکہ ایک جنگجو لیڈر بھی تھے، جہاں پر آپ پیغمبر تھے، آپ علیہ السلام ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے۔ آج تو سیاست بدنام ہو چکی ہے، حالانکہ یہ تو اسلام کا حصہ ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک ویژن تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافر واپس آ کے پھر دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، اور واقعی آپ علیہ السلام کی یہ اسیسمنٹ درست تھی۔ تھوڑی دور واپس جانے کے بعد ابو سفیان کا ارادہ بھی ہوا کہ ہم واپس آ کے تو ان کا قلعہ کما مکمل طور پہ کر دیں، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے ندا لگائی تو 70 اصحاب ایسے تھے جو والنٹیئرلی تیار ہوئے اس بات کے لیے کہ ہم اب کافروں کے پیچھے جائیں گے، تاکہ اگر ان کے کہیں دماغ میں بھی واپس آنے والی بات ہے نا تو وہ روب کھا جائے کہ یہ ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، مراد یہ کہ یہ ہم سے اب بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ان پہ روب بیٹھ جائے۔ اب یہ بڑا اچھا مشورہ تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ تو 70 اصحاب تھے جنہوں نے لبیک کہا، اور نبی علیہ السلام نے ان کا قافلہ روانہ کیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، سیدنا عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ تعالی، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی کے بھائی ہیں چھوٹے، اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے اماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ تمہارے دونوں باپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں آیا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ جو 70 کا قافلہ روانہ ہوا کافروں کے پیچھے، ان میں تمہارے دونوں باپ یعنی ابو بکر اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام شامل تھے۔ دونوں باپ اس لیے کہا کہ حضرت ابو بکر ان کے نانا لگتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی اسماء بنت ابی بکر، وہ ان کے بیٹے تھے عروہ بن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی۔ تو نانا ابو بکر اور ان کے جو والد تھے عروہ ابن زبیر کے، حضرت زبیر، وہ تو ان کے باپ ہے ہی تھے، تو کہا تمہارے دونوں باپ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے پھر پیچھا کیا، اور کافروں کو جب پتہ چلا ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ ظاہر کافر تو کمزور ہی ہوتے ہیں، وہ پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ جاتے جاتے انہوں نے ایک چیلنج دے دیا جو احادیث کی کتابوں میں تو نہیں ملتا، لیکن سیرت کی تمام کتابوں کے اندر ملتا ہے، کہ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تو ہم تم سے نہیں لڑتے، لیکن تمہیں چیلنج دے کے جاتے ہیں کہ اگلی دفعہ پھر میچ ڈالیں گے ایک ہم،
کیونکہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد، تو 4 ہجری کے اندر انہوں نے پلان کیا کہ ہم تم سے ایک اور جنگ لڑیں گے، پھر دیکھیں گے جو جیتا تو وہ جیتا۔ اور یہ جو اس کا چیلنج ہے، اس کا اشارتاً ذکر اگلی آیات کے اندر آ جائے گا کہ وہ چیلنج بھی نبی علیہ السلام نے قبول کیا، اور 4 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لیڈ کرتے ہوئے ایک پوری فورس بنا کر وہاں جو مقام طے پایا تھا وہاں پر پہنچے، لیکن کافر ڈر کے مارے نہیں آئے۔ اسے بدر صغرا کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی والی جنگ بدر، وہ ہوئی نہیں تھی، جس طرح غزوہ تبوک نہیں ہوئی اور وہ رومن امپائر جو ہے وہ بھاگ گئی، یہ بھی بدر ہوئی نہیں تھی، لیکن اسے چھوٹی بدر کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کیا تھا، اور یہ 4 ہجری میں ہوا۔ اس سے اگلے سال پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، کیونکہ کافر پھر مدینہ کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح فتح دی، جس کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الاحزاب میں آئے گا۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ الاحزاب ہے۔ الاحزاب کہتے ہیں کئی ایک گروہ، اور وہ ایسی جنگ تھی جس میں کافروں کے تمام گروہ، کرسچنز، جیوز، بت پرست، سب نے مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا کہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وہ انشاءاللہ جب سورۃ الاحزاب آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ ویسے پچھلی ہماری قرآن کلاسز میں نے تسلی بخش گفتگو کی ہوئی ہے، اور میں آپ کے لیے عرض کروں گی ہمارا دوبارہ قرآن پاک کی ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 9 سالوں کے اندر میں نے 344 لیکچرز کے اندر پورے قرآن کی تفسیر ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے الحمدللہ، اور اسی طریقے سے تفصیل تھی اس میں نے نٹی گریٹیز تک کور کی ہیں۔ تو یہاں پر وہ بدر صغرا بھی مسلمانوں کے نام رہی، کیونکہ کافر پھر ڈر کے آئے نہیں، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ اب اس طرف آ جائے وہی آیت مبارکہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا، اس کے بعد کہ وہ خود بھی زخمی تھے، کتنے رشتہ دار شہید ہو چکے تھے، پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو زخم ہرے ہیں، آپ ہمیں ایک اور مہم پہ بھیج رہے ہیں، تھوڑا ساتھ لے لینے دو۔ نہ یہ نہیں تھا وہاں پہ، وہاں ہاں ہی ہاں تھی، جی اور جی تھا، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی، واتقوا اجر عظیم، اور تقوی اختیار کیا، بہت اجر اجر ہے۔ یعنی اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ زخم لگا ہوا ہے، کتنے رشتہ دار مر گئے ہیں، اور جنگ میں ایک شکست کا غم بھی ہرا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت اس مشکل وقت میں انہوں نے لبیک کہتے ہوئے 70 اصحاب اس چیز کے اوپر ایگری کر گئے کہ ہم کافروں کا پیچھا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو نیکی کی ہے اور تقوی کی روش اختیار کی ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ ان سے کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تو اکٹھے ہو رہے ہیں تمہارے خلاف۔ یہ ہے وہ بدر صغرا، وہ جو پلاننگز چل رہی تھی کہ اب غزوہ احد سے اگلے سال دوبارہ سے ایک میچ ڈالیں گے، یعنی وہ 2 میچ وہ کہتے تھے، ایک میچ تم جیت گئے بدر والا، احد والا ہم جیت گئے، تو اب فائنل ہوگا بیسٹ آف 3، یہ وہی بیٹل فیلڈ۔ تو جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ بیسٹ آف 3 کے لیے کافر آ رہے ہیں، اور لوگ ڈرا رہے تھے مسلمانوں کو، افواہیں کہ جو کٹھے پہ ہوندے جے، جیسے سانوں کہتے ہیں سارے مولوی تھوڑے خلاف ہو گئے نے۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں اس سے میں دب جاؤں گا، نہیں سر، اس سے تو میرا خون بڑھ جاتا ہے، کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جہاں دعوت لگنی چاہیے تھی صحیح نشانے پہ لگ رہی ہے۔ یہ تو فیڈ بیک ہوتا ہے، اور ہماری روش بھی یہی ہوتی ہے جو اصحاب رسول کی روش تھی، وہ آگے آ رہا ہے۔ ان کی روش کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تو جمع ہو گئے تمہارے خلاف، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈرنے والی کون سی بات ہے، اللہ نے تو زندگی رکھی ہے آزمائشوں کے لیے، تو ایک اور آزمائش آئی ہے، اس میں بھی ہم پرفارم کریں گے اور اللہ سے اور اجر لیں گے، جتنا گڑ پاواں گے اتنا میٹھا، لیکن ایک گڑ بڑا کوڑا گڑ ہے، ہاں ایک کوڑا کٹ ہے، یعنی وہ کڑوی دوائی ہے جو آپ لیں گے تو شفا ہوگی۔ تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی ہمیں کافی ہے۔
وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ ہے وظیفہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 جو ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح و شام کے اذکار پہ بھی لکھا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اسی آیت کے تحت ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، 173 آیت، 172 پچھلی تھی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ ہم نے اپنے بلو والے کارڈ کے اندر بھی نقل کی ہوئی ہے۔ میں اس کا آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں چونکہ یہ کارڈ بائی چانس میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4563۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کو جب کافروں کی سازش کی خبر ہوئی یا جب کبھی بھی ان پہ مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ قرآن میں آ گیا ہے کہ اصحاب رسول نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے آگے الفاظ ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی وہ بھی پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں کیا پڑھتے تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ویسے اس کے اوپر وہ پورا شعر بھی جوڑا ہوا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بھی قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ اتنا ہی وظیفہ کافی ہے۔ تو وہ جو بدر صغرا ہونے والی تھی نا، اس کے سے لوگ ڈرا رہے تھے تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی طرف سے پھر اس وظیفے کی برکت سے ہم نے ان کے ساتھ کیسی مدد کی، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرم ہوا کہ وہ واپس آئے اللہ کا انعام اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں چھوئی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا تو انہوں نے حاصل کر لی جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی ان کو انعام مل گیا اس اعتبار سے کہ جو ساز و سامان کچھ لے کے گئے تھے تھوڑی بہت انہوں نے وہاں تجارت بھی کر لی، اور کافروں پہ رعب بھی پڑ گیا، اور کافر آئے نہیں ہیں فائنل کھیلنے کے لیے، یعنی انہوں نے واک اوور دے دیا مسلمانوں کو، اور پھر اگلے سال جب آئے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ذلیل کروایا، حالانکہ وہ سب سے ٹف جنگ تھی غزوہ خندق والی۔